پارہ 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، اللہ کے نزدیک قیامت ایسے ہی ہے جیسے ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے تھے کہ کیا قیامت واقعی ممکن ہے؟ کیا قیامت آ جائے گی؟ اچھا تو آئے گی تو کب آئے گی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جواب یہی دیتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم، پوچھا جانے والا بھی پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، اور قیامت جب بھی آئے گی تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب، کیونکہ حقیقت بات یہی ہے کہ قیامت جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ برپا ہوگی تو وہ برپا ہو کر رہے گی۔ اور دیکھیں ہم اس کی سچائی کی نشانیاں، علامات مقرر کر دیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کسی راستے پر جا رہے ہوں اور اس پر علامات آ رہی ہوتی ہیں نا، کہ مثلاً آپ کہیں کہ کسی راستے پہ جا رہے ہیں، تو مثلاً آپ ایک قومی شاہراہ پہ ہیں تو وہاں پہ سٹیز کے نیم لکھے ہوئے آتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں، ہم لاڑکانہ نہیں جا رہے ہیں۔ ہمیں حیدرآباد کی بات بار بار آتی رہے گی کہ بھئی اب اتنے کلومیٹرز پہ، اب اتنے کلومیٹر۔ یہ جو علامات صغریٰ، یہ جو علامات کبریٰ ہیں، یہ ایک سچائی کی نشانی ہے، اور آپ دیکھیں وقتاً فوقتاً یہ پوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک سچائی کی نشانی ہے کہ قیامت آخر کار برپا ہو کر رہے گی۔ ہر چیز اسی انداز سے، اسی لیول پہ، اسی سچائی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ مکہ ابھی سرسبز ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی تھی۔ اور جتنی بھی علامات صغریٰ ہیں آلموسٹ، آپ کو پتہ ہے تمام تر علماء کرام کہتے ہیں کہ آلموسٹ سب کی سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب صرف علامات کبریٰ، اور اس میں بھی سب سے بڑی علامت اب جو ظاہر ہوگی وہ امام مہدی والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قیامت تو آ کر رہے گی، بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے یعنی آسمان آپ دیکھیں اس طرح سے ہے، اور جب قیامت آئے گی تو آسمان کھول دیا جائے گا، یعنی یہ جو زمین ہے جس طرح سے ہے یہ ساری اوپن ہو جائے گی۔ بے شک دوزخ گھات میں انتظار میں، مرصادن انتظار میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے، ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہیں تھی، ان کو یقین نہیں تھا نا، یہ سمجھتے تھے جیسے دنیا اچھی، آپ نے پیچھے پڑھا ان کے جو باغ والے تھے اور جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا دیا ہے تو آخرت بھی ہماری اچھی ہی ہوگی۔ ان کو حساب کی توقع ہی نہیں تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، اور ہم نے ان کی ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، حسن قلعے میں لے رکھا ہے کتاباً۔ اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام شراب کے ہیں، وہاں نہ تو کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، بیہودہ گفتگو بھی بعض اوقات سننی پڑ جاتی ہے۔ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ عطاً حساباً، بے حساب عطا ملے گی، اس رب کی طرف سے ملے گی جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ان سب کا پروردگار ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن۔ اور کبھی جو ہے کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس دن روح، یعنی کوئی کچھ نہیں جو دے دیا جائے گا نا، جو عطا کر دی جائے گی، بس وہی ملنی ہوگی۔ لا یملکون منہ خطابا، کوئی اس سے خطاب نہیں کر سکے گا، کوئی بول نہیں سکے گا مجھے یہ والی چیز چاہیے، مجھے یہ کیوں دی۔ جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا جسے رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن حق ہے، اور اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا دے۔ یعنی ایک طرح سے ہمیں اٹموسٹ ایک واضح دلیل دے دی گئی کہ یہ دن آ کر رہے گا۔ اب جس کو یقین ہے اس بات پر تو وہ اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ جنتیں رب کے پاس ہی ہے نا۔ سورہ نازعات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
نازعات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، صفات آ رہی ہیں فرشتوں کی، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، اور پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، جس دن کانپنے والے کانپے گی، یعنی کائنات کانپے گی۔ یہ کن کی صفات آ رہی ہیں؟ یہ فرشتوں کی صفات آ رہی ہیں، جب وہ روح کو اندر جو ہے گھس کر کافروں کی یا بدکاروں کی روح جب آنے، اچھا کیا ہوتا ہے کہ فرشتے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتوں کی فوج ہوتی ہے جو کہ روح کو کھینچنے کے لیے، روح کو نکالنے کے لیے آتی ہے۔ انسانوں کی روح کی نکالنے پر آپ کو پتہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام مامور ہے، تو مومنوں کی روح تو بہت خوشی خوشی نکل آتی ہے، مگر کافر اور بدکار کی روح واپس اندر جانے لگتی ہے۔ تو اس کے لیے فرشتے جو کرتے ہیں کہ ڈوب کر سختی سے کھینچ کر نکال کے لے کے آتے ہیں، بند کھول کر چھڑا کر نکال کے لے کے آتے ہیں، تیر کر اندر چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایسی معاملات ہیں، تیر کر اندر چلے جاتے ہیں اور اس کو روح کو نکال کے لے کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی صفات آ رہی ہیں کہ انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے نا، شیطان کا آتا ہے نا کہ انسان کے اندر گردش کرتا ہے جیسے خون، اسی طرح سے فرشتوں کی بھی قوت ہوتی ہوگی، وہ بھی گردش کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمندگی سے کہتے ہوں گے کیا ہم پہلی سی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی دوبارہ سے انسان بنائے جائیں گے کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ، یعنی حساب دینا پڑے گا۔ اچھا وہ دنیا حساب کی دنیا، یہ دنیا جو ہے آزمائش کی دنیا، عمل کی دنیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے جس کے ظاہر ہوتے ہیں، سور پھونکے جاتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تم تک پہنچی جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا تھا؟ کیا تم، اچھا دیکھیں یہ بھی میدان ہے، تو ایک دم سے میدان کی بات کی، پاک میدان، وہ محشر کے میدان ہوگا۔ اور یہاں پر بھی ایک سمجھانے کے انداز میں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے دنیا میں نبی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ ایک پاک میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اور اب تم حساب کے لیے حاضر ہو گئے ہو، اب اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا حساب لے گا، اب تم محشر میں اکٹھے ہو۔ تو ان سے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، یعنی ابھی بھی مہلت ہے۔ اتنی سرکشی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہہ رہا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیری رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے، بس اسے بڑی نشانی دکھائی، یعنی معجزے دکھائے گئے، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، اور پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا میں تم سب کا رب ہوں۔ یعنی اس نے زمین میں فساد یہ پھیلا رکھا تھا کہ لوگ خود بھی شرک کرتا تھا، خود بھی کفر کرتا تھا، لوگوں کو بھی کفر اور شرک کے لیے آمادہ کرتا تھا، لوگوں کو بھی توحید پہ آنے سے روک رکھا تھا، یہ تھا اس کا فساد۔ تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے، ٹھیک ہے۔ کیا تم، یعنی ان واقعات سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ یعنی تم تو اے انسان بڑی چھوٹی سی چیز ہو، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، وہ تو بڑی چیز ہے، اس کو اللہ نے پیدا کر دیا، تمہارا پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، یعنی آسمان کی، اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کے دن کو، یعنی اس میں تو آپ دیکھیں انسان تو ایک ہی حالت میں ہوتا ہے نا، یعنی اس کا جو رنگ ہے وہ رنگ ہے، جو اس کے اعضاء ہیں وہ اعضاء ہیں، مگر اس کی تو کیفیت بدلتی رہتی ہے آسمان کی، کبھی یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، کبھی اس پہ بادل آ جاتے ہیں، کبھی یہ رات آ جاتی ہے اس کے اوپر، کبھی اس پہ دن آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، یعنی زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے فائدے کے لیے۔ بس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، استغفر اللہ۔ تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سرکشی کیا ہوگی، کیا سرکشی ہے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، کیا طغیانی ہے، کیا طغیٰ، کیا اس نے سرکشی کی ہوگی؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے پہ، یہ ہے سرکشی جو اس نے کی ہوگی۔ تو اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم۔ یعنی یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ ہم اکثر و بیشتر ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ ہم بغاوت کر رہے ہوتے ہیں،
اور پھر ٹھکانہ اپنا کہاں بنا رہے ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ، جہنم میں۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہو اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہو، بڑا خوبصورت معاملہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جس کو ڈر لگے کہ میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا، اللہ تعالیٰ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تجھے دکھانے کو، اور نفس کو خواہش سے روکا، کیونکہ نفس کی خواہش ہمیں اللہ سے بغاوت پر آمادہ کرتی ہے۔ تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس دنیا میں ہم روک لیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اور وہاں پر پھر کیونکہ آپ نے اپنے نفس کا بڑا علاج کر کے گئے ہوں گے نا، آپ اپنے نفس کو روکتے روکتے گئے ہوں گے، تو وہاں پہ نفس کو کھلی چھٹی دی جائے گی کہ جو آپ کا نفس چاہتا ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے، وہ آپ مانگے، وہ آپ صرف سوچیں اور آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ جیسا آپ نے یہاں پر زندگی گزاری ہوگی نا، ویسا آپ کو وہاں پہ جواب دیا جائے گا، ہے نا؟ کتنی پیاری بات ہے۔ آپ نے نفس کو خواہش سے روکا تو وہاں آپ کی خواہش، آپ کی دل کی خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے نا۔ اور لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا اتفاق دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی طرف ہے، الی ربک منتہاہا، کہ اس کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ کا کام جو ہے، یعنی امت کا کام کیا ہے؟ صرف اس سے ڈرتے رہنا اور اس کے مطابق تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصے میں ہی دنیا میں رہے، یعنی ان کو ایسے لگے گا کہ جس تھوڑا سا وقت جو ہے نا وہ لے کے آئیں، ایک پہر، مومن کو ایسے لگے گا ایک پہر دنیا میں رہیں۔ اچھا، سورہ عبسہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ عبسہ وتولیٰ، وہ تشر ہوا اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا ہے، تجھے کیا خبر کہ شاید وہ سنور جاتا۔ اصل میں اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ عبداللہ بن ام مکتوم کا، یا عبداللہ بن مکتوم، دونوں ان کے نام ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کے سرداران اور اشرافیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سرداران تھے، اور سرداران آپ کو پتہ ہے اشرافیہ ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ ابن مکتوم جو ہے نا وہ آئے، وہ نابینا تھے، اور وہ ان سے کچھ دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی برتی، اور چنانچہ تنبیہ کے طور پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا کہ ابن مکتوم تو دین کی طرف آ ہی چکے ہیں، تو میں ذرا ان سرداران کو دیکھ لوں، ان کو تعلیم دے دوں، ان کی تبلیغ کر دوں، تو یہ بھی دین کی طرف آ جائیں گے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، یعنی ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس ان کو یہ تھا کہ یہ تو آ ہی گئے ہیں دین کی طرف، تو ذرا میں ان کو دیکھ لوں۔ اور ان کا معاملہ یہ تھا سرداران کا کہ وہ ان لوگوں سے ذرا عناد رکھتے تھے کہ یہ لوگ جو آ جاتے ہیں، اگرچہ ابن مکتوم جو تھے نا، وہ پیسے کے لحاظ سے کمزور نہیں تھے، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے کزنس میں سے تھے یہ، یعنی پیسے کے لحاظ سے کمزور نہیں تھے، مگر نابینا تھے۔ یعنی سرداران کو جہاں یہ حضرت بلال سے ان کو یہ عناد ہوتا تھا، حضرت بلال سے، حضرت صہیب سے، کہ بھئی ان کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، اور ان سے ان کو یہ ہوتا تھا کہ یعنی کیا کہوں میں، وہ لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا، اسپیشل ہیں، تھوڑے اسپیشل میں یہی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسا لفظ بھی کوئی استعمال کرنا، عام لوگوں کے لیے بھی، تو صحابی کے لیے کیسے، تو بس یہی کہیں گے کہ بس ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کہ میں تھوڑا سا ان کو دیکھ لوں، اس کے بعد ان کو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ نابینا تھے، ان کو تو نہیں نظر آیا، اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ان کو تو پتہ نہیں چلے گا، چلو میں پہلے ان کو ذرا وقت دے دوں، پھر میں ان کو دیکھ لوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ مخلص صحابی تھے، یہ بہت ہی مخلص صحابی میں سے تھے، اصحاب میں سے تھے، حضرت ابن مکتوم جو تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تجھے کیا خبر، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بیچ میں انٹروین کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تجھے کیا خبر کہ شاید کہ وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا، اور وہ نصیحت اسے فائدہ کرتی، جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو توجہ کرتا ہے۔ یعنی سرداران مکہ ہوگا کہ وہ تو آپ کی طرف پرواہ نہیں کرتے، تو آپ ان کی طرف تو پوری توجہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے نہ سنورنے کا تجھ پر کوئی الزام بھی نہیں، یعنی اگر وہ نہیں سنورتے، یعنی وہ نہیں آتے دین کی طرف، تو آپ پر تو کوئی الزام نہیں ہے، آپ کو تو نہیں کہہ رہے۔ اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ ڈر بھی رہا ہے اللہ سے، تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے لے، ٹھیک ہے۔ کتنی خوبصورت انداز سے تنبیہ کی جا رہی ہے نا، اور یہ ہم سب کے لیے
کہ ہم جب دین کی تبلیغ میں دیکھیں تو یہ نہ دیکھیں کہ کون کس میں کیا صلاحیت ہے یا کس میں کیا صلاحیت کی کمی ہے یا کون کمتر ہے یا کون برتر ہے، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے، چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے، چاہے وہ اعضاء کے لحاظ سے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے۔ ہمارا کام ہے دین کی تعلیم دینا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں ڈسکرمنیشن، آپ دیکھیں آج کل علماء سو میں یہ بھی چیز کتنی آ گئی ہے نا کہ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، تو ڈسکرمنیشن جو ہے کسی مبلغ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کام ہے دعوت عام دینا، دعوت عام، سب کے لیے دعوت عام، جو چاہے جس کا دل اس کی طرف آ جائے، جس کا دل دین کی طرف آ جائے وہ اس کو قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اور آگے وہی ہے کہ انسان کو چاہے اپنے کھانے کو دیکھے، خوب پانی برسائے، پھر پھاڑا زمین کو، اناج اگائے، اور اس دن آدمی اپنے بھائی، اچھا تو پھر اہل ایمان، اچھا اس دن اہل ایمان کے چہرے جو ہے وہ حشاش پرشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، اور یہی کافر بدکار لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پر ہم اینڈنگ کر دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ میں ربا کر دوں۔ ربا کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہاں یہاں پہ ہو رہا ہے ربا۔ سورہ تکویر پڑھا دیتی ہوں کہ جس دن جو ہے گاڑی بھی سورہ تکویر میں جب گاڑی بھی زندہ لڑکی سے سوال کیا جائے کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی تھی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا، زندہ گاڑ دیا جائے گا۔ تو کتنا سخت انداز سے باز پرس کا کہ اس سے پوچھا جائے گا کیوں بھائی، کیوں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم گاڑی گئی تھی۔ یعنی یہ انداز ہے سختی کا کہ یہ آپ اور نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور جہنم بھڑکا دیے جائیں گے، اور جو ہے وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ اور پھر جبریل علیہ السلام کا آتا ہے کہ اس نے فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پہ دیکھا، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں انہوں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے آسمان کے کنارے تک بھر دیے تھے۔ تو اس کا اور تم بغیر پروردگار کے چاہے کہ کچھ چاہ بھی نہیں سکتی، جب تک اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہے شامل نہ ہو، تو اللہ کی توفیق نہ ہو، تو تمہیں سیدھے راستے کی بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الانفطار، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے اور پیچھے بھیجے گئے چھوڑے ہوئے کو اعمال کو معلوم کر لے گا، اور لکھنے والے تم پر نگہبان، عزت والے لکھنے والے مقرر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ فرشتے جو اچھا دیکھیے ایک حیا ہوتی ہے فرشتوں کی، فرشتے سب جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے اور بدلے والے دن اس میں جائیں گے، اور وہ اس سے کچھ بھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر ہے کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم، وما ادراک ما یوم الدین، کہ کیا ہے جزا اور سزا کا دن؟ وہ ہے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے، یعنی کسی کی بھی کچھ نہیں چلے گی، صرف رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور فیصلے ہوں گے، وہ فیصلے کا دن ہے۔ تو یہ ہے، یا میں جو لوگ جاننا چاہیں وہ چلے جائیں، اور یہ ہے کہ علیزہ ٹھیک ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں جو بھی آپ، یا پھر باقی کل پڑھاؤں۔ ڈیسیژن لے لیں، فیصلہ کر کے بتا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی میں کل پڑھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی 30 پہ تو آ ہی گئے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے انشاءاللہ کل کا، کیونکہ ویسے بھی کل ہی ختم ہونا ہے نا، آج تو ختم کرنا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کل انشاءاللہ ختم ہوگا، تو کل انشاءاللہ ختم کے ساتھ ہی میرا خیال ہے آٹومیٹکلی کل ہو رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور آف کر دیں، اور آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی میں اس لیے اس بات کو کہہ رہی ہوں کہ ورنہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ روکتے ہیں نا۔ ہاں اچھا، لائف والوں میں سے جو بھی آنا چاہیں، جو ریگولر لائف رہے ہو نا، جزاک اللہ فار دس نا، تو جو لوگ ریگولر لائف اٹینڈ کرتے رہیں تو وہ کل انشاءاللہ ہمارا ختم ہوگا تو اس میں وہ شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی مطلب دعوت ہے کہ وہ اس میں آئیں ہمارے
جو ٹائمنگز آپ معلوم کر لیں، کوآرڈینیٹ کر لیجیے گا، ٹائمنگز ہم آپ کو بتا دیں گے، ظاہر افطار سے پہلے کا ٹائمنگز ہوں گے، ٹھیک ہے.